بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 192 اور آیت نمبر ہے 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ احلت لکم حلال ہے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چرنے والے جانور، الا مگر ما یتلی علیکم جن کا ذکر کر دیا گیا ہے تم پر، نام لے کر بتا دیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ غیر محل الصید نہ کہ حلال سمجھنے والا ہو شکار کو، وانتم حرم اس حال میں کہ احرام باندھا ہوا ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جس کا وہ چاہتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے ایک پکا پکایا کھانا آ جائے، دسترخوان آ جائے۔ اسی مائدہ کے نام پر اس صورت کا نام ہے سورہ مائدہ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا آغاز کیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب پوری انسانیت کو، لیکن یہ صورت خاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں یا ایھا الناس نہیں ہے بلکہ ایمان والے۔ اے ایمان والو، مطلب ایمان کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، تو اے ایمان والو ذرا مخاطب ہو جاؤ، یہ صورت ساری تمہارے لیے ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ اطاعت کا وعدہ کیا ہے تو آ جاؤ اب اس صورت پر عمل کرو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ لا الہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا ہے، تو اے ایمان والو حلال وہ ہوگا جو اس صورت کے اندر میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اے ایمان والو حرام وہ ہوگا جو اس صورت کے اندر تمہیں بتلا دیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو تم حلال سمجھ سکتے ہو، نہ کسی چیز کو تم حرام سمجھ سکتے ہو، جس طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ ان کے علماء بعض چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام کہہ دیتے، حرام کو حلال کہہ دیتے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے یہ نبی علیہ السلام کو اختیار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کسی چیز کو حلال اور حرام کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی ذات قرآن کے اندر حکم نازل فرما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے لیے، چاہے کوئی ولی ہو کوئی بھی ہو، حلال و حرام کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اوفوا بالعقود، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمائی کہ ایمان لے آئے ہو۔ ایمان کا مطلب عہد کرنا، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ، تو جو ایمان لانے کا تم نے عہد کیا نا اس کو پورا کرنا ہے۔ اب آگے جو باتیں آئیں گی ان پر عمل کرنا ہے، وہ تمہارے لیے حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے اوفوا بالعقود کے اندر ہر وہ عہد شامل ہوتا ہے جو باہمی دو لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ تجارت کا عہد ہے، تجارت کی شرائط ہیں، اسی طرح نکاح بھی ایک عہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے عہد اس عقود کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ حلال اور حرام کا تذکرہ ہے۔ احلت لکم، اب پہلا اصول یہ ہے کہ احلت لکم حلال ہے تمہارے لیے۔ کیا حلال ہے؟
بہیمۃ الانعام، بہیمہ اصل میں کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کو۔ بہیمہ بہمن اس کا مادہ ہے، ابہام بھی اسی لفظ سے نکلا، ابہام مبہم ہونا، تو چونکہ ان کی عقل اور فہم کے اندر ابہام ہوتا ہے، یہ جو بہیمۃ الانعام جانور ہیں نا اتنے خاص ہوشیار نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو بہیمہ کہا گیا ہے۔ اس طرح بہیمہ کا ایک معنی نرم ہوتا ہے، ان کی چال کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے ان کو بہیمہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ بہیمہ بہیمۃ الانعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو گھاس کھاتے ہیں، یعنی زمین کا سبزہ کھانے۔ ایک ہوتا ہے بعض جانور ہوتے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، بعض جانوروں کو کھاتے ہیں۔ بعض جانور ہوتے ہیں جو زمین سے اگنے والی صرف گھاس کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، تو ایسے جانوروں کو بہیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم قرآن کی بات کریں، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے اور بکری کی نسل ہے، تو ان کی تمام کی نسلیں وہ بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہوں گی۔ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر آگے جا کر آیت نمبر 3 کے اندر ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیہ ہمیں بتلا دیا ہے حلال جانوروں کا اور حرام جانوروں کا۔ جو جانور ہیں ان میں کون سے حلال ہوں گے کون سے حرام ہوں گے، کلیہ یہ ہے کہ جو جانور جس کا نوکیلا دانت ہے اور نوکیلے دانت کے ساتھ اپنی غذا کھاتا ہے وہ جانور حرام ہے۔ انسان بھی تو اس لیے حرام ہے، انسان کا یہ نوک والا دانت ہوتا ہے، تو جس کا یہ نوک والا دانت ہے وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور پرندوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر شکار اپنا کھاتا ہے، اب دیکھیں نا مرغی چونچ سے کھاتی ہے، پنجے میں پکڑ کے نہیں کھاتی، وہ حلال ہے۔ تو جو جانور باز ہے یا اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنا شکار پنجے میں پکڑ کر کھاتے ہیں، تو جو جانور اپنا شکار پنجے میں پکڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہے، جو چونچ سے کھاتے ہیں وہ حلال ہے۔ یہ ایک عام کلیہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو بتا دیں گے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو بہرحال بہیمۃ الانعام کے اندر وہ جانور ہیں جو بہیمہ کے اندر تو سارے جانور شامل ہو جاتے ہیں کم عقل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ انعام کا لفظ بولا ہے۔ انعام نعمت سے لفظ ہے، اور یعنی وہ جانور جو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، یعنی گائیں، بھینس، بکری۔ خاص طور پہ انعام کا لفظ اونٹ پہ بولا جاتا ہے۔ اونٹ کی بہت سارے فوائد ہیں، اس سے ہٹ کر اس پہ آپ سواری کر سکتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور اس پر مال بھی لاد سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ایک ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کیے ہیں نا، اس کا سارا کچھ حلال ہے۔ آپ اسے چھری پھیریں، ذبح کریں، اس کا سب کچھ حلال ہو گیا، اس کی کوئی بھی چیز حرام نہیں۔ جو حرام ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے، وہ بہنے والا خون ہوگا وہ حرام ہے، باقی یہ سارا جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں جو حرام ہوں گے وہ آگے ان کا ذکر آ جائے گا، انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ الا ما یتلی علیکم، آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حرام ہوں گے، ان کے علاوہ بہیمۃ الانعام جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر محل، محل کہتے ہیں کسی چیز کو حلال سمجھنے والا، الصید شکار، تو شکار کو حلال سمجھنے والا نہ ہو کون؟ وانتم حرم، احرام والا بندہ، جس نے احرام پہنا ہوا ہے اس پر شکار جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ احرام پہننے والا نہ شکار کر سکتا ہے، نہ کسی شکاری کو شکار کے بارے میں بتلا سکتا ہے، نہ اس کی شکار کرنے کے اندر کسی بھی قسم کی مدد کر سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، کسی بھی طرح کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ احرام والے کے لیے، جس طرح دیگر پابندیاں نا، احرام لباس ہوتا ہے جو حاجی عمرہ کرنے والا 2 چادریں جو ہیں وہ پہنتا ہے، بندہ جب وہ چادریں پہن لیتا ہے اس پر بہت ساری چیزیں، بہت ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طرح سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پابندیاں ہیں احرام والے کے لیے۔ ان پابندیوں کے اندر ایک پابندی شکار بھی ہے، وہ شکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ایک واقعہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اگلے سال احرام کے لیے مسلمان آئے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا نا اس سے پیچھے ہو گئے، اب ہم کافی پیچھے تھے، تو فرماتے ہیں جو میرے ساتھی تھے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایک شکاری جانور آ گیا سامنے، اب
ان کے ساتھیوں نے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا نہیں۔ اب سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑ گئی۔ جب میری نظر پڑی نا تو میں نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور گھوڑے کے اوپر میں بیٹھا، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ذرا نیچے سے مجھے کوڑا پکڑا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کوڑا بھی تجھے نہیں پکڑائیں گے۔ کہتے میں اپنی سواری سے نیچے اترا، میں نے نیچے اتر کر کوڑا پکڑا، اور کوڑا پکڑ کر میں نے اس جانور کا شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد کھایا ہم سب نے کھا لیا۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ملے تو ہم نے آ کر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی صحابہ کرام سے پوچھا تھا، کسی نے شکار کے بارے میں جس نے احرام پہنا تھا اس کو بتایا تو نہیں؟ کہا جی نہیں بتلایا۔ کسی بھی قسم کی شکار کرنے میں مدد کی ہو؟ کہا نہیں کی، ہم نے تو کوڑا تک نہیں سے پکڑایا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس گوشت میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر وہ گوشت جو ہے وہ کھایا۔ تو احرام باندھنے والا شکار کر بھی نہیں سکتا، شکار کرنے میں معاملت بھی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور شکار کر لے، اور ہاں کسی اور نے شکار کیا اپنے لیے، احرام باندھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے اس نے کیا ہے، تو اس میں سے احرام باندھنے والا بھی کھا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے حرم مکی کے باہر، حرم مکی کے اندر تو کوئی بھی شکار نہیں کر سکتا۔ آپ مکہ کے اندر داخل ہو گئے، احرام پہنا ہے، احرام نہیں پہنا، کسی بھی آدمی کے لیے مکہ کے اندر شکار کرنا منع ہے۔ ہاں مکہ کے باہر، مکہ کی حدود سے باہر اگر آپ ہیں تو احرام باندھنے والا شکار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو ہے وہ شکار کر سکتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس کو ارادہ۔ تو اللہ کا حکم ہے، حلال بھی اللہ کا اختیار ہے، حرام کرنا بھی کسی چیز کو اللہ کا اختیار ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔